اس کتاب اندر دنیا کائنات دے ہر علوم بیان کر چھڑے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے بارے ارشاد فرماندے نے کہ کوئی خشک اور تر علم نہیں الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین اندر موجود ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، نبی پاک نو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ارشاد ہوندے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جڑی کتاب تواڈے پاک دل تے اتاریے، جڑی کتاب اسی تواڈے مقدس دل تے اتاریے، یہ معمولی کتاب نہیں، تبیان لکل شیء، اس تے دنیا کائنات کا ہر علم موجود ہے، ہر وضاحت موجود ہے۔ تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ، اس قرآن اندر ہدایت بھی موجود ہے اور سراسر رحمت بھی موجود ہے۔ وہدی ورحمۃ وبشرى للمسلمین، اور اس قرآن اندر اللہ نے مسلمانوں واسطے بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں، جنت دی خوشخبری، کامیابی دی خوشخبری۔ قرآن پاک اندر سائنس دا علم، قرآن پاک اندر فزکس دا علم، قرآن پاک اندر فلکیات دا علم، قرآن پاک اندر نجوم دا علم، قرآن پاک اندر خواباں دی تعبیر دا علم، قرآن پاک اندر اللہ نے ہسٹری اور تاریخ دا علم بیان کیتا ہے، اور ایسی کتاب ہے اللہ نے دنیا کائنات واسطے چیلنج بنا دیتی۔ ارشاد ہوندا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اے جڑے لوگ تانوں تانا دیندے نے انہاں نوں چیلنج دے دیو، کل ان اجتمعت الانس والجن، انسان ہی نہیں دنیا کائنات دے جن بھی مل جان سارے اکٹھے ہو جان، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس غلط جمع ہو جان کہ اس قرآن جیسی کتاب لے کے آ جان، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کے آ جان، اس قرآن جیسی کوئی مثل لے کے آ جان۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا یاتون، جمع دسی ہے، جمع مذکر غیر دسی گا، سارے مل کے نا، لا یاتون بمثلی، ساری دنیا دے جن مل کے، ساری دنیا دے انسان مل کے اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آ سکتے ہی نہیں۔ لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرن، مدد کرن تے سارے مل جان۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، ساری دنیا کائنات مل کے اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا سکتی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر کی کچھ بیان کیتا ہے قرآن میں ذکر
باہر و بر کا باہر کہتے سمندر نو تے بر خشکی نو اللہ نے سمندر کے تذکرے بھی قرآن وچ کیتے نے اور خشکیاں تے شہراں دے تذکرے بھی قرآن پاک اندر کر چھڈے نے ہے قرآن میں ذکر باہر و بر کا سفر و حضر کا خشکی و تر کا ارض و سما کا کہیں فنا و بقا کا انعامات کا ذکر کہیں رحمت الہ کا کہتے اللہ ہمارے نے کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی اللہ دی ذات باقی رہے گی کل من علیہ فان کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور کہتے اللہ نے تذکرہ کیتا ہے تخلیق انسانی کا ذکر کہیں خصلت حیوانی کا تلبیس ابلیس کا کہیں شیطان کی شیطانی کا دنیا کے اندر رب نے مخلوقہ بنائی ہے انسان بنایا انہاں تذکرہ قرآن سے کیتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العظام لہما اللہ رب العزت نے تخلیق انسانیت مراحل قرآن میں بیان کیتا ہے اس طریقے نال تخلیق انسانی کا ذکر کہیں خصلت حیوانی کا تلبیس ابلیس کا کہیں شیطان کی شیطانی کا قرآن سے آپ نے دسے اے میرے بندو اے شیطان ہے یہ توڑا کھلم کھلا دشمن ہے ان الشیطان لکم عدو مبین شیطان توڑا کھلم کھلا دشمن ہے انہیں تو بچ کے رہنا نال رب نے یہ بھی فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان تے شیطان جتنا مرضی زہر لگا لوے جن رب دے بندے نہ رب دے انہوں تے شیطان دا زہر چل ہی نہیں سکتا اللہ دا بندہ بننا چاہیے اللہ اکبر اللہ گویا کہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے کئی ایک فنون بیان کیتے نے فنون کے خزائن اس میں علم کے متائن اس میں قرآن کے اندر کئی علوم اپنے بیان کر چھڑے معاشرے کے کتنے اچھے بتائے ہیں آئین اس میں یہ قرآن ہے ہمارے پاس ہمارے اللہ کی تقریر اللہ کا کلام ہے نا یہ قرآن ہے ہمارے پاس ہمارے اللہ کی تقریر دنیا بھر میں نہیں دیکھی ہم نے ایسی تحریر علوم و فنون دیکھے جو ہم نے اس قرآن میں نہیں پائے کسی انسان میں یا کسی بیان میں ایسی کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں لا یاتون بمثلی دنیا بھر دے جن انسان مل کے اس جیسی کتاب لامندی طاقت نہیں رکھ دے وہ عظیم کتاب ہے اگر بندہ تلاوت کر دے اللہ نیکیاں عطا کر دے اگر دے معنی دے مطلب پڑھو گے اللہ لطف تے کرم عطا کرے گا اگر تسی دے غور کرو گے اللہ ہدایت عطا کرے گا تے جے قرآن تے ساری دنیا عمل کرے گی اللہ جنت داخلہ عطا کر دے قرآن کے عمل کرنا یہ عظیم کتاب ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں تے قرآن پڑھن دی توفیق دے دے